مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے ہم اپنا موضوع لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ رزق میں خیر و برکت کے اسباب پر گفتگو ہو رہی تھی، اور جس سے نقطے پر ہم بحث کر رہے تھے وہ انفاق فی سبیل اللہ تھا، اور بات ہماری پہنچ چکی تھی کہ شیطان ہمیں انفاق فی سبیل اللہ سے روکتا ہے، اتنے اچھے کام سے ہمارے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں وہ ڈالتا ہے۔ اور اس سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت میں نے شروع کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر اور محتاجگی سے ڈراتا ہے۔ کیا ڈراتا ہے؟ جب تم اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہو، غریب مسکین یا کسی بھی حاجت مند کی اپنے مال کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہو، تو شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے اور تمہیں یہ یاد دلاتا ہے اگر اتنا پیسہ تم نے مسجد میں دے دیا، اتنا کم ہو گیا تو آئندہ تمہارا خرچہ کہاں سے پورا ہوگا؟ اگر تم نے اتنا مدرسے میں دے دیا، اتنا غریب اور مسکین کو دے دیا، تو آخر آگے تمہارے بچوں کے لیے کیا بچے گا؟ اس طرح سے شیطان اتنا ہمدرد بن کر کے تمہارے سامنے آتا ہے کہ مت پوچھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر، کتنا بھی ہمدرد بن کر کے شیطان آیا، لیکن ناظرین کبھی شیطان ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز تو شیطان یہ کرتا ہے کہ برابر وہ تمہیں فقر و محتاجگی کی یاد دلاتا ہے اور ڈراتا ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا، اتنا مال خرچ ہو گیا، تو کہاں سے تمہارا خرچہ چلے گا؟ کہاں سے یہ کرو گے؟ کہاں سے وہ کرو؟ 50 چیزیں، تاکہ آپ اللہ کے راہ میں انفاق نہ کر سکیں، صدقہ نہ کر سکیں۔ نمبر 2، شیطان دوسری حرکت کیا کرتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، ہمیشہ شیطان تم کو بے حیائی، برائی اور بے شرمی، حرام چیزوں کی طرف بلاتا ہے۔ یہ شیطان کے 2 کام اللہ نے بتایا کہ ذرا ہوشیار رہنا، شیطان یہ حرکتیں تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ اور حدیث کے اندر آیا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان قعد لابن آدم فی اترکہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنت تک پہنچانے کے لیے جتنے راستے اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ رسول نے بڑی اہم بات بیان کی اور ہم کو بہت ہی زیادہ تنبیہ کیا مسلمانوں کو۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے شیطان کسی ایک راستے سے نہیں آتا، ایک چیز سے نہیں روکتا۔ ان الشیطان قعد لابن آدم باترکہ، جنت تک پہنچانے کے جتنے راستے اللہ نے بنائے ہیں، ہر وہ راستہ اور ہر وہ عمل جو تمہیں جنت تک پہنچانے والا ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا تک پہنچانے والا ہے، شیطان ان تمام راستوں پر آ کے بیٹھ جاتا ہے تاکہ تم ان راستوں پر چل نہ سکو۔ آپ جب صدقہ خیرات کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، جہنم سے آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو شیطان فوراً فقر اور محتاجگی کو یاد دلانے کے لیے آپ کا ہمدرد بن کر کے آ جاتا ہے اور کہتا اگر ایسا کرو تو یہ ہوگا، اتنا کم ہو جائے گا مال، دنیا بھر کی باتیں۔ دوسری چیز وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں ہمیشہ بے حیائی، برائی، بے شرمی، حرام چیزوں کا حکم دیتا ہے، کبھی کسی اچھی چیز کا تمہیں حکم نہیں دیتا۔ یہ تو شیطان کا کام ہے۔ اس کے بالمقابل
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان کے یہ کام ہے، اس کے بدلے اللہ تم سے کیا کہتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، شیطان تم سے یہ وعدہ کرتا ہے، تم سے یہ کرواتا ہے کیا؟ برائی کا حکم دے گا، بے حیائی کا، اور اچھے کام صدقہ خیرات سے تم کو روکے گا، اور وہ فقر و محتاجگی کا وعدہ دلاتا ہے اور ڈراتا ہے تم کو۔ اس کے بالمقابل اللہ کی مہربانی کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں دو چیزوں کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے دو چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز مغفرت اور بخشش کا۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کے راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرو گے، اگر صدقہ خیرات کرو گے، مساجد اور مدارس میں اپنے پیسے لگاؤ گے، فقراء، مساکین، محتاج، حاجت مند اور پریشان حال لوگوں پر اگر تم اپنا مال خرچ کرو گے تو اللہ تم سے دو چیزوں کو وعدہ کرتا ہے، مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور نمبر دو وفضلا، فضل و کرم کا، زیادہ کا۔ فضل کے معنی زیادہ، دو چیزیں شیطان کرتا ہے، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ تمہیں دو اچھی چیزوں کو وعدہ کرتا ہے۔ شیطان تم سے دو برے کاموں کا وعدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے۔ ایک تو کنجوسی اور بخیلی کا حکم دیتا ہے، خرچ کرنے لگتے ہو، انفاق فی سبیل اللہ کی باری آتی ہے تو شیطان رکاوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ تم اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر سکو، مغفرت اور بخشش سے محروم رہ جاؤ۔ برائی کو حکم دیتا ہے، لیکن اس کے برخلاف اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت اور بخشش کا، کہ لوگوں اگر تم نیک کام کرو، انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرو گے تو تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی چیز کا اللہ وعدہ کرتا ہے۔ نمبر دو وفضل، اور اللہ تم سے وعدہ کرتے ہیں فضل کا، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا، زیادہ زیادہ مال تمہارا بڑھا دے گا۔ ناظرین یہاں آپ غور کریں، شیطان یہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر صدقہ کرو گے، انفاق کرو گے تو مال تمہارا گھٹ جائے گا، اور الٹے برائیوں میں تمہارا مال خرچ کرواتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اللہ کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو اللہ دو نعمتوں سے تمہیں نوازے گا، ایک تو یہ ہے کہ تمہاری مغفرت اور بخشش کر دے گا، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور اپنے فضل سے نواز دے گا۔ فضلاً یعنی تم کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ یہ اصل میں رزق میں برکت کے اسباب میں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی بڑی بہترین تفسیر بیان کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی اور امام ترمذی نے بسند صحیح اس کو نقل کیا۔ اللہ رسول فرماتے ہیں، اے لوگو ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ، ہر انسان پر اللہ نے ایک شیطان مسلط کیا ہے اور ایک فرشتہ مسلط کیا ہے۔ شیطان کو بھی اختیار دیا ہے اور فرشتے کو بھی اللہ نے آپ پر اختیار دیا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے برائی کی طرف لے جانے کے لیے، اور فرشتہ کوشش کرتا ہے کہ آپ نیک کام کریں۔ اللہ رسول آگے فرماتے ہیں، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ۔ اب شیطان کیا کرتا ہے آدم کی اولاد کے ساتھ؟ دو کام کرتا ہے۔ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ، شیطان ہمیشہ آپ کو وسوسہ دلاتا ہے
کی سچی بات، اللہ کا سچا وعدہ، نبی کی سچی بشارت آپ سنیں تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ آپ اس کو انکار کر دیں، جھٹلا دیں، یا آپ کا یقین نہ رہ جائے اس پر بلکہ آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے۔ ناظرین، یہ اللہ کے رسول نے شیطان کا پردہ جو فاش کیا کہ شیطان مسلط ہے اور شیطان کس طرح سے ہمیں بیوقوف بناتا ہے۔ آپ فرمائیں شیطان دو کام کرتا ہے۔ نمبر ایک، تکذیب بالحق، ہر اچھی بات، ہر اچھی بشارت جس کا حکم، جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے، اللہ رسول نے دی ہے، شیطان کوششیں کرتا ہے کہ آپ ان کو جھٹلا دیں، یا اگر جھٹلائیں نہیں تو آپ کم سے کم شک و شبہے میں مبتلا، یقین آپ کا ختم ہو جائے۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ نمبر دو، ہمیشہ شیطان تم سے برائی کا وعدہ کرتا ہے، کبھی اچھی چیز کا وعدہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، یہ وقفے کا وقت ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد اس حدیث کی ہم تکمیل آپ حضرات کے سامنے کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے سے قبل یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت کی تفسیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ حضرات کو سنا رہا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر آدم کی اولاد پر ایک شیطان مسلط ہے اور ایک فرشتہ۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا دو کام ہے۔ نمبر ایک، فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْخَيْرِ، ہر اچھی چیز کا انکار کراتا ہے یا شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر دو، وَإِعَادٌ بِالشَّرِّ، ہمیشہ شیطان ملعون انسان کی اولاد سے وعدہ کرتا ہے تو بری چیز کا، کبھی اچھی چیز کا وعدہ نہیں کرتا۔ یہ شیطان کا کام ہے۔ لیکن فرشتہ کا کام کیا ہے؟ فرشتے کا بھی کام دو ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیشہ اچھے کام کی دعوت دینا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کرنے پر آمادہ کرنا۔ ناظرین، یہ دونوں پہلو آپ کے سامنے ہیں، دونوں پہلو آپ کے سامنے اللہ رسول نے وعدے کر دیا۔ شیطان کا کام ایک طرف ہے اور دوسری طرف فرشتے کا کام ہے۔ شیطان کا کام ہے حق بات کا جھٹلانا، آدمی کو آمادہ کرتا ہے کہ آدمی حق بات کو جھٹلائے، اور شیطان بری چیز کا وعدہ کر دلاتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف فرشتہ جو ہے ہمیشہ اچھے کام کی رغبت دلاتا ہے اور ہر اچھی بات پر یقین دلاتا ہے، کوشش سے کرتا ہے کہ مومن ہر اچھی بات کی تصدیق کرے اور خیر کی باتوں پر وہ عمل کرے۔ شیطان کے بالکل اپوزٹ۔ اب ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَمَن وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَىٰ ذَلِكَ، اگر تم میں سے کسی انسان نے اپنے دل میں اچھے کام کا خیال پایا، جذبہ پایا، تو سمجھ جاؤ کہ ہاں فرشتے نے تمہارے ساتھ تمہاری مدد کی ہے، مہربانی کیا۔ اس لیے اس پر الحمدللہ پڑھو۔ فَمَن وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ۔ پھر تم میں سے جو انسان یہ پائے، کیا پائے؟ اپنے دل میں اچھی باتوں کی تصدیق کا جذبہ، اچھے اعمال کرنے کی تڑپ پائے، تو سمجھ جائے کہ اللہ نے مہربانی کیا، فرشتے نے یاد دلا دیا، اس لیے اس پر کہے فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، الحمدللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور نیک کام کر ڈالے۔ وَأَمَّا مَن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ، لیکن اگر کوئی انسان اس کے علاوہ اپنے دل میں پایا، کس کے علاوہ؟ اچھے جذبات اور اچھی باتوں کی تصدیق کے علاوہ بری بات کا خیال پیدا ہوا، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
تو فوراً اس کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان ہم پر حملہ کر چکا ہے، اب شیطان ہم پر حاوی آ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رسول نے فرمایا اب شیطان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اسے چاہیے کہ فلیستعذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یعنی جب بھی اس کو اس طرح سے خیال پیدا ہو برائی کا، حرام کاری کا، غلط کاموں کا، تو آدمی کو متنبہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان ہم پر حملہ کیا، اور اس کا علاج صرف یہ ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ شیطان تو ہم پر غالب آ رہا ہے، حملہ کر چکا ہے، اللہ شیطان کے شر سے آپ مجھ کو بچا لیں، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے یہ حل بتایا اور شیطان کی یہ غلط کردار کی تنبیہ کی۔ ہم تمام ایمان والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس کسوٹی پر کسیں، ہم پر اللہ کی مہربانی ہے یا شیطان ہم پر غالب آ رہا ہے۔ اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اگر نیکی کا جذبہ، ایمانیات کا جذبہ، انفاق فی سبیل اللہ کا خیال پیدا ہوا تو فوراً کر گزرنا چاہیے، اور اس پر الحمدللہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جذبہ پیدا کرایا۔ اور اگر اس کے علاوہ کہیں برائی کا جذبہ، برائیاں یاد آ گئیں، حرام کاری کا، بخیلی اور کنجوسی کا ہمارے اندر خیال پیدا ہوا تو فوراً اس سے متنبہ ہو جانا چاہیے۔ اب اسے ہوش میں آ جانا چاہیے کہ شیطان ہم پر غالب آ رہا ہے، اور ناظرین شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سوائے اللہ کی پناہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ دنیا میں ہر بلا، دنیا میں ہر دشمن سے بچنے کے لیے آدمی ہزاروں تدبیریں کر سکتا ہے اور ہزاروں راستے اسے مل سکتے ہیں، لیکن شیطان جو ہمارا داخلی دشمن ہے، اس کے علاج کے لیے سوائے اللہ کی پناہ میں آنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ شیطان کا مقابلہ سوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے کسی اور ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اے لوگو، شیطان تم سے برائی کا وعدہ کرتا ہے، فقر و محتاجی سے ڈراتا ہے، حرام کاموں کا حکم دیتا ہے، ذرا شیطان کی باتوں میں نہ آنا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ رب العالمین تم سے اچھی چیزوں کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرو گے، انفاق فی سبیل اللہ کرو گے تو اس کی برکت سے دو چیزیں تمہیں عطا کرے گا۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ مغفرۃ منہ، اللہ تمہارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور نمبر دو جو بڑی چیز ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وفضلا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم یعنی رزق میں اور اضافہ کرنے اور مال و دولت سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسیع علم رکھنے والا ہے، اور اپنے وسیع علم ہی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے تم کو ابلیس اور شیطان کے مکاری اور عیاری سے آگاہ کر دیا اور اپنے فضل و کرم کو تمہیں سنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تم کو۔ ناظرین، یہ 3 آیتیں تھیں جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا اور مختصر سے ان کی تفسیر اور تشریح کی۔ یہ 3 آیتیں کافی ہمیں سمجھنے کے لیے۔ ان تینوں آیتوں میں اللہ نے وعدہ کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازتے ہیں، اور وضاحت کر دی اللہ نے کہ مال اور دولت میں، اولاد میں، رزق آمدنی اور کاروبار میں انفاق فی سبیل اللہ خیر و برکت کا سبب بنا کرتا ہے۔ ناظرین آئیں ذرا اب ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث میں ہمیں یہ بشارت سنائی ہے اور ہمیں اس بات سے باخبر کیا ہے کہ مال اور دولت میں
اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا کرتا ہے اگر ایک مسلمان اپنے حسب استطاعت جتنا اس کے اندر طاقت ہے اپنی طاقت بھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تب. اس سلسلے میں مختلف اور متعدد احادیث ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو کچھ بیان کیا نبی علیہ السلام انہی چیزوں کو جب حدیث میں بیان کرتے ہیں تو تھوڑی سی اور وضاحت آپ کر دیتے ہیں، اس کی تشریح ہو جاتی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کی تفسیر بیان کر دیں. ایک دو احادیث نہیں، بہت ساری احادیث میں قرآنی احکام کی بڑی وضاحت ہوتی ہے. ابھی سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں نے سنائی، ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں آگاہ کیا کہ شیطان تمہیں دو چیزوں کو حکم دیتا ہے اور اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح سے حکم دیتا ہے. سورہ اعراف کے اندر اللہ نے وعدے کیا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اے میرے بندو شیطان سے ذرا ہوشیار رہنا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جن لوگوں کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، جو صاحب تقوی ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت ہے، شیطان ان پر جب حملہ کرتا ہے تو فوراً انہیں احساس ہو جاتا ہے. کیوں احساس ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کی علامت بیان کر دیا اما لمت الشیطان فإعاد بالشر وتکذیب بالخیر. اللہ نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا شیطان جب متقیوں پر حملہ کرتا ہے، مومنوں پر، پکے سچے جو مومن ہیں، شیطان ان پر حملہ کرتا ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، وہ ہوش میں آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچا لیتے ہیں. اور بچاتے کیسے ہیں؟ یا تو شیطان کے فندے سے بالکل نکل جاتے ہیں، اس کی بات مانتے نہیں، اور اگر کبھی اس کی بات مان چکے ہیں تو فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں. اللہ نے اتنا ہی بتایا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کیسے